السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اصل میں صبح اٹھتا ہوں میں تو سب سے پہلے میں اپنے لیپ ٹاپ پہ نیوز پڑھتا ہوں، نیوز وغیرہ پڑھ کے پھر میں اپنا کام شروع کرتا ہوں، یعنی کوئی ویڈیو بنا لی پھر اپنے کام پہ گئے، کیونکہ مزدوری محنت بھی کرنی ہوتی ہے، بھاگ دوڑ بھی کرنی ہوتی ہے اپنے روزگاری کے لیے، اپنے بچوں کے لیے۔ تو میرا اس ویڈیو میں بھی یہی احساس تھا کہ اگر خدا نہ کرے حکومت جو ہے عمران خان کی ہے، یا وہ خدا نہ کرے اللہ اس کو ہمیشہ ہمارے حکومت کے لیے، ہمارے ملک کے لیے بحال رکھے اور ہمارے ملک کے لیے اچھا کام کرنے کی توفیق دے عمران خان صاحب کو، مگر یہ مہنگائی پر، ہر چیز پر کنٹرول کی بھی توفیق دے۔ جب یہ آئے تو ان کو کرونا ملی، پھر وہ ڈینگی ملا، پھر وہ کرپشن ملی، پھر وہ جو قرضے، اتنے بھاری قرضے جن کی قسطیں دینے کے لیے جو ہے نا قرض لینے پڑتے ہیں وہ ملے۔ تو یہ بیچارے بھی کیا کریں؟ آخر ان کے ہاتھ میں ہے، ملک و قوم کی بھلائی ہے، وہ کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے ملک نہ ڈوبے۔ عوام تکلیف میں آتی ہے تھوڑی بہتی تو وہ تکلیف سہ لے گی، لیکن پورا ملک ہی وبال میں چلا جائے تو وہ ایک پوری دنیا کے لیے، اپنے ملک کے لیے خیر کی خبر نہیں ہے، بھلائی کی خبر نہیں ہے۔ تو اس لیے آخر باقی رہی بات یہ آف شور میں کمپنیوں میں نام آ جانا، یہ باتیں تو میرے خیال میں پرانی ہوتی جا رہی ہیں، اور یہ ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہیں، احساس کچھ چیز ہے۔ مقصد یہ ہے اس ملک کے لیے احساس کس کے پاس ہے؟ عوام میں برابری کیوں نہیں ہے؟ عوام میں برابری کب آئے گی؟ فضل الرحمان صاحب کو لے لو، یہ جناب غیر قانونی کام خود سارے کر رہا ہے اور قانون کی باتیں عوام کو بتا رہا ہے۔ اگر یہ حکومت اپوزیشن میں چلی جاتی ہے، یہ اور کیا ہے، کوئی چھوٹی پی ٹی آئی کوئی چھوٹی جماعت تو نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوگا کہ اگر وہ چلی بھی جاتی ہے تو اپوزیشن بھاری ہوگی، تکڑی اپوزیشن ہوگی جو اگلی حکومت کو نہیں چلنے دے گی۔ لیکن میرا عرض کرنے کا مقصد ہے، کیا بس ہم اپنی لڑائی جھگڑے میں اپنے دیش کو پیچھے 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 چھوڑتے جائیں گے؟ ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ہم اس لڑائی جھگڑوں کو ختم کر کے ایک پلیٹ فارم پہ آ کے، ایک ہاتھ بن کے، دو بن کے 11، ایک ہاتھ مضبوط، ایک پلیٹ فارم پہ آ کے سب کے سب عوام، اپوزیشن، حکومت ملک کی ترقی کے لیے سوچیں جیسے دوسرے ملک سوچ رہے ہیں۔ کامیاب ترین ملک ہے، ہم حیران ہوتے ہیں کہ پہاڑوں جنگلوں میں پڑے ہوئے فلپین، اور اس کو دیکھیں آپ انڈونیشیا اور ملیشیا کو، سنگاپور کو دیکھیں، کوریا کو دیکھیں، چائنا تائیوان کو دیکھیں، جاپان کو، جو پانی میں، زلزلوں میں، ادھر وہ فلپین، فن لینڈ دیکھیں، یورپ میں، افریقہ میں، اکثریت ممالک ہمارے ملک سے آگے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے، انہوں نے قوانین مضبوط بنا لیں۔ یہ قانون جو بتا رہا ہے نا، یہ طالبان، دوسرا ایک تو طالبان افغانی ہے، یہ دوسرا ایک طالبانوں کا سربراہ پاکستان میں فضل الرحمان ہے۔ میں حکومت سے یہی کہتا ہوں کہ ان لوگوں پہ کڑی نظر رکھو، یہ جو پاکستانی طالبان ہیں ان پہ کڑی نظر رکھو، یہ سربراہ ہے انہی کا، اور اس کے جو پٹھو ہیں اس کے ساتھ، یہ سب طالبان کے سربراہ ہیں، اور میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ ان پر کڑی نظر رکھیں، ان کو بلیک لسٹ کریں، ان کو نکالیں اس صف سے۔ جی ہاں، ترقی یافتہ ملکوں کی پر نظر ڈالیں، وہ کر کے رہیں، یہ قوانین بنا رہا ہے، مسجدیں غیر قانونی جی بنا دو، مدرسے غیر قانونی بنوا دو، قبضہ گروپ بن جاؤ، یہ سب ان کا یہ قانون اسلامی ہے ان کے لیے، جبکہ غیر قانونی مسجد بنانا بھی حکم نہیں ہے اگر کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک سربراہ ایک ریاست میں دوسری ریاست، ایک ریاست کو نہ ماننا اور اپنی ریاستیں بنا کے اپنے سکول میں اپنے قوانین رائج کرنا، یہ بھی غلط ہے۔ ایک ہی تعلیم ہو پورے ملک میں، ایک ہی نصاب ہو، اور وہ ہوگا حکومت اور ریاست کے ہاتھ میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ قوانین
بنانا اب اتنی بڑی بات اخباروں میں کر دینا، اور میں ٹی وی والوں سے بھی، میڈیا والوں کو بھی عجیب و غریب سمجھتا ہوں. جن لوگوں کو ٹی وی اسکرین پر لاتے ہو ان کا بیک گراؤنڈ تو دیکھو، ان کو اچھی طریقے سے ان سے پوچھو تو صحیح آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. آپ ٹی وی پہ لا کے جھگڑے شروع کروا دیتے ہیں، تھپڑ لڑائی جھگڑے شروع کروا دیتے ہیں، ایک دوسرے کو کپ اور تھپڑیں لگ رہی ہوتی ہیں، ایک دوسرے پہ بکواس کی جاتی ہے. کیا ٹی وی کا یہی کام ہے؟ بھائی صاحب، یہ ٹی وی اگر ان ملکوں میں ایسے کرے تو ٹی ویاں بند ہو جاتی ہیں، چینل بند ہو جاتے ہیں. ایسا ہوتا بھی نہیں. سب سے پہلے ہم نے کوئی ایسی بات دیکھی نہیں جو صرف پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے. خدا کے لیے اس میڈیا سے بھی گزارش ہے، اس اپوزیشن سے بھی گزارش ہے، وطن اور دیس کی خاطر کچھ کرو کہ ہمارا دیس کیوں آخر پیچھے پیچھے جا رہا ہے. ایک عمران خان کیا کرے گا؟ وہ تو یہی کہے گا آپ لوگوں کو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. تم کرو نا، آپ کیوں نہیں کرتے؟ امیروں پر بڑے ٹیکس لگاؤ. میری ایک رائے ہے چھوٹی سی، یہ عمرا لوگوں پر بڑے بڑے جو بیٹھے ہوئے نا پاکستان میں ارب خرب پتی، ان پر ڈبل ٹیکس لگاؤ، ان پر ٹیکس لگاؤ. 100% نہیں، 3% لگاؤ، بلکہ 1000% لگاؤ، مگر غریبوں کو ریلیف دو. کون سے غریب؟ جو فٹ پاتھی ہیں. الحمدللہ عمران خان کوئی برا نہیں کر رہا، وہ بہت اچھا کر رہا ہے. ہر شہر میں اس نے لنگر خانے بنا دیے ہیں. غریب جو بالکل کھانے سے تنگ ہے وہ وہاں سو رہا ہے، کھا رہا ہے. پتہ بھی چل گیا ہے عوام کو اخباروں سے، نیوز سے، کہ جو غریب ہے وہاں رہ سکتا ہے، کھا سکتا ہے. غریب گھر گھر میں 12,000 روپے پہنچائے اس نے. بالکل یہ اس کا ثبوت ہے. بہت اچھا کام کر رہا ہے عمران خان، کوئی برا کام نہیں کر رہا. احساس پروگرام لا رہا ہے، اور کئی سارے آج بھی خبر میں آیا ہوا ہے، اور بھی ایک پروگرام کا افتتاح کر رہا ہے جس میں گھر ملیں گے لوگوں کو سستے، قرضے ملیں گے سستے. کام کر رہا ہے. ڈیم بن رہے ہیں، اور یہ جو سی پیک بن رہا ہے. الحمدللہ سب کام چل رہے ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ اپوزیشن ڈھنڈورے پیٹ رہی ہے کہ جی یہ مہنگائی مہنگائی مہنگائی. اپنے پچھلے کرتوت بھول گئی، اب عوام کو جو ہے نا وہ خراب کر رہی ہے، خراب کرنے پہ لگی ہوئی ہے کہ یہ مہنگائی کا بس باتیں کر کے عوام کو جو ہے نا اٹھاؤ، انتشار پھیلاؤ عوام میں. تو یہ بھی غلط ہے. جو خواہ مخواہ کے ملک میں انتشار پیدا کرتا ہے ان پر پابندیاں ہونی چاہیے، چاہے وہ مولوی ہوں چاہے وہ کوئی بھی ہوں. یار بڑے بڑے جو ہے نا اس میں میڈیا میں لوگ ہیں، ان کو یہ احساس کرنا چاہیے، سچ بتانا چاہیے. آج صبح کی بات بتاتا ہوں میں. 92 ٹی وی پہ جو صبح کا پروگرام آتا ہے اس میں پتہ نہیں کون سا ہے، ایک اقبال جاوید ہے، کون ہے، اس نے جناب پروگرام بنایا ہوا تھا، اور اس پہ بات ہو رہی تھی اولیاء اللہ پہ اور ان پہ. تو ان میں کئی لوگ بیٹھے تھے. اب یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے حضرت سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ. او یار، اسلام میں نہ بڑھانے کا حکم ہے نہ گھٹانے کا حکم ہے. اسلام اتنا جتنا ہے وہ پیسفل ہمارا مذہب اور ریلیجن ہے، اس کو اتنا ہی رہنے دو جتنا ہے. اس میں نہ بڑھا کا حکم ہے نہ چڑھانے کا. قرآن میں خود ذکر ہے اور حدیث میں. اور یہ کیا اچھا، آگے پھر مفتی اور پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پروفیسر کہہ رہے ہیں حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ. اور اصل میں یہی ہے، رحمۃ اللہ علیہ کہہ سکتے ہیں. رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو کہا جاتا ہے جو صحابہ ہیں. تو انہوں نے جناب یہ کہانی شروع کی ہوئی تھی. میں حیران ہوں کہ ٹی وی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور باتیں کرنے کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. ہاں بس یہ بات ہوتی ہے، ہاں چل رہی ہوتی ہے ان کی، باقی کوئی بات نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنی میں جو ہے اللہ تعالیٰ ہمارے کام اچھے بنائے. اب وہ جنید اقبال ہے کوئی لاہور اسٹوڈیو سے، اور اس کے ساتھ باقاعدہ چیئرمین تحریک جوانان پاکستان جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، عبداللہ حمید گولا اور محمد یوسف اور بھی کوئی تھے. تو بڑے بڑے لوگ اس کی باتیں سن رہے تھے. اور یہ جناب جنید اقبال جو ہے یہ کہہ رہا ہے جناب حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آگے پھر یہ جو پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے نہیں اس کو بتایا کہ یار یہاں رضی اللہ نہیں کہنا،
یہاں رضی اللہ صرف اللہ کی رضا کا حکم جو ہے صحابہ پر ہے کہ ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کو نہیں کہہ سکتے۔ ان کو اتنا پتہ نہیں ہے اور آ کے ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کے جناب بڑے بڑے دعوے اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں۔ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ خیال کرنا چاہیے۔ یہ اسلام ہے، یہ کسی کے باپ کا مذہب نہیں ہے، یہ اسلام پوری دنیا کے لیے ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین ایک ہے جو اسلام ہے۔ اس کو بولتے ہیں انگلش میں پیسفل، یعنی عام ہماری سلیس زبان میں اردو میں اس کا مقصد ہے کہ اسلام عربی کا لفظ ہے، اس کا اردو میں یہ ہے کہ ایک بالکل آسان اور امن پسند مذہب، امن کا پسند آسان مذہب، امن۔ اس میں مشکلات پیدا مولویوں نے کی ہیں، یہ مسجدیں غیر قانونی بنانے والے اور مدارس، یہ مولویوں نے اس میں مشکلات اسلام میں پیدا کی ہیں۔ اسلام بہت ایزی اور آسان اور پیسفل مذہب ہے، جس کو انہوں نے جہاد کے نام پہ انہوں نے جو ہے نا قتل و غارت کا نام دے دیا ہے۔ نہیں، اسلام یہ چیز نہیں بتاتا۔ اسلام کا نام ہی جب امن پسندی ہے تو اس میں کہاں سے آ گئی یہ تلواریں اور بندوقیں؟ یہ الگ موضوع ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی سوچ کا مالک بنائے، آمین۔